السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 14۔ اس کے اندر ایک لفظ یوز ہوا ہے والقناطیر۔ قنطار سے بہت سا مال مراد ہے، اور ایک قنطار جو ہے وہ 12,000 اوقیوں کا ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قنطار 12,000 اوقیوں کا ہوتا ہے، اور ایک اوقیہ آسمان و زمین کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی 100 آیتیں روز پڑھ لیا کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 1000 تک پڑھ لے اسے ایک قنطار ثواب ملے گا، اور قنطار بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے ہم مزید دیکھتے ہیں۔ والانعام، اور مویشی جانوروں کی محبت کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ اس سے یہ عربوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مویشی جانور جو تھے ان پر عرب کی معیشت کا انحصار تھا، ان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے اسی لیے بندوں پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 5، 6، 7 ترجمہ۔ اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بہت سے فوائد بھی، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے۔ جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو، وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم جانوروں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ذالک الحیات الدنیا، معذرت چاہتی ہوں، والحرث، کھیتوں کے ساتھ انسانی اور حیوانی زندگی کی بقا کا تعلق ہے۔ ان کی ضروریات تمام ضروریات سے بھر کے ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کی خوراک انہی کھیتوں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کی محبت کو دلوں کے اندر بسا دیا گیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ مرغوبات دنیا کے لیے تو ضروری ہیں، لیکن ہمیشہ کی اعلیٰ زندگی، کون سی؟ آخرت کی زندگی کا سامان نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم 3649۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میں تو دنیا میں ایک سوار کی طرح ہوں جو دن رات سفر کرتا ہے، کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے سفر کے دوران میں، اور آرام کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی 2377۔ یعنی میں تو مسافر ہوں، سفر میں ہوں، تو جو مسافر ہوتا ہے وہ جب درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے تو وہاں چیزیں تو نہیں نا جمع کرتا، تو میں دنیا کی چیزیں کیوں جمع کروں؟ میں تو منزل پر ہی پہنچ کے آرام کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے جو دنیا کے ڈھیر جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز ملعون ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ملعون نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں کی چیزوں میں انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ظاہر سے اوپر اٹھ کر آخرت کی اندیکھی چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، اور کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کے دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دنیا سے آگے بھی کوئی مستقبل ہے جس کی تعمیر کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔
خواہشات کی محبت کے بارے میں اسلام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسی حدود کے اندر رہ کر خواہشات پوری کی جائیں جن سے نفس کی تعمیر ہو، خواہشات کی محبت کی وجہ سے زندگی کی نشو و نما ہو، انسان خواہشات کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے اور انسان کا مقصد آخرت کے گھر کا اصول ہو۔ جب اوپر والی آیت اتری تو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اے رب، جب تو نے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی کی بہار بنا دی تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے جواب دیا، میں تمہیں ان چیزوں سے ایک بہتر نعمت نہ بتائی دیتا ہوں، وہ جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں، کہیں خالص پانی کی، کہیں دودھ کی، کہیں خالص شہد کی اور کہیں پاکیزہ شراب کی۔ سبحان اللہ! بلکہ اس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور بھی گزرا۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد ہے کہ وہ بدبو، گندگی، میل کچیل، حیض، نفاس اور ریڑھ سے پاک ہوں گی۔ واللہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس میں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، یاد رکھیں یہ پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر یہی کشتی کے غرق ہونے اور تباہی کا سامان بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، لوٹ کے جانے کی بہترین جگہ ہے۔ اس لیے دنیا سے وہ طلب نہ کرو جو حسن المآب یعنی اچھے ٹھکانے کو حرام کر دے، یا اللہ تعالیٰ ایسے حسن المآب کو ہمارے لیے حرام نہ کر دے۔ ترمذی 2322۔ اور حسن المآب کون سی جگہ ہے؟ جنت، جس کا ذکر اگلی آیات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں پرہیزگاروں کے لیے، جن کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، بخیر من ذالک، یہ ان تمام چیزوں سے یعنی عورتوں، بیٹوں، مال و جائیداد وغیرہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو اپنے رب سے ڈر گئے اور جنہوں نے شرک کو اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، تو ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواہشات کی محبت سے افضل کیوں قرار دیا ہے؟ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ خواہشات میں غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ تقویٰ دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں آخرت کی خواہشات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص ہمیشہ کی زندگی کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے تو پھر اس کی دنیا کی رونقیں اس کی نظر میں حقیر ہو جائیں گی۔ اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے گا، لوگوں سے نہیں۔ ایسا شخص آخرت کے لیے زیادہ حریص بن جائے گا۔ ایسا شخص معاملات میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عدل کو سامنے رکھ کے اپنا رویہ متعین کرے گا اور اس کے قول و عمل میں فرق نہیں ہوگا، اور اللہ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی ایسا شخص پورے استقامت سے اس راستے پر قائم رہے گا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، جو میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ صحیح مسلم 7140۔ جب جنتیوں کو اللہ کی رضا کی بشارت مل جائے گی تو وہ پھولے نہ سمائیں گے۔
اللہم ارزقنا رزاق و حب عملی یقربنا الی رزاق، آمین۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہر شخص کو اس کے استحقاق کے مطابق انعام دے گا، آمین۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون نعمتوں کو پا کر اطاعت کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس لیے وہ بندوں کو ان کے حق کے مطابق اجر دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔